آخر ایسا کیا ہوا کہ صرف 2 دنوں میں ایران نے 3 کنٹریز یعنی کہ سیریا، عراق اور پاکستان پہ ٹوٹل 20 میزائل داغ دیے۔ ایران کے فارن آفس کے مطابق ایران نے 15 جنوری کو سیریا اور عراق میں موجود اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹرز اور مختلف ٹیررسٹ گروپس کے کیمپس کو نشانہ بنایا۔ اس کی وجہ تھی 3 جنوری 2024 کو ایران کے شہر کرمان میں ہونے والے 2 بم حملے، کیونکہ ایران کے مطابق یہ بم حملے سیریا اور عراق میں چھپے ہوئے ان ٹیررسٹ گروپس نے ہی کیے تھے۔ ان بم حملوں میں لگ بھگ 94 لوگوں کی جانیں گئی تھی۔ سیریا اور عراق پہ کیے گئے ان حملوں کو ابھی 30 سے 36 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ ایران نے 16 جنوری کی رات تقریباً 10:30 بجے ایک تیسرا میزائل اٹیک کیا، لیکن یہ اٹیک پاکستان کے صوبے بلوچستان میں پنجگور سے 60 کلومیٹر دور کوہ سبز کے قریب ایک گاؤں میں کیا گیا۔ ایران نے دعویٰ کیا کہ ایرانی فورسز نے اس حملے میں ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن جیش العدل کے کیمپس کو تباہ کر دیا ہے، لیکن ایران کے لیے یہ حملہ سیریا اور عراق پہ کیے گئے حملوں کی طرح آسان نہیں تھا، کیونکہ یہ حملہ ہوتے ہی پوری دنیا کے میڈیا پہ بریکنگ نیوز چل گئی۔ ایران کی پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی، دفتر خارجہ کی مذمت۔ ایرانی جارحیت سے 2 معصوم بچے جاں بحق اور 3 بچیاں زخمی ہو گئیں۔ Iranian attacks just a day earlier is a violation of international law. اب کنٹری چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، اس کی سوورنٹی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب کسی بھی کنٹری کی سوورنٹی کمپرومائز ہو یا پھر سرحدیں محفوظ نہ رہیں تو اس کنٹری کے لیے جنگ ہنسائی کا سبب بنتی ہیں۔ پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی فوج رکھتا ہے اور 5ویں بڑی نیوکلیئر پاور ہے، تو پاکستان کے لیے اس طرح کے مس ایڈونچر کا جواب دینا ضروری بھی تھا اور مجبوری بھی۔ یوں پاکستان نے 18 جنوری کی صبح ایک جوابی حملہ کیا۔ اب یہ حملہ کس جگہ، کیسے اور کون سے اکوپمنٹ کا استعمال کرتے ہوئے کیا گیا یہ بھی جانتے ہیں، لیکن پہلے ذرا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایران کا حملہ کرنا اور پاکستان کا جوابی حملہ کرنا آخر ان حملوں تک نوبت کیسے پہنچی۔ یہ ہے 909 کلومیٹر طویل پاکستان اور ایران کا بارڈر کی اس سائڈ پہ پاکستان کا صوبہ بلوچستان اور ایران والی سائڈ پہ ایران کا صوبہ سستان بلوچستان ہے۔ ان دونوں صوبوں میں بلوچ پاپولیشن زیادہ ہے۔ پاکستانی بلوچستان میں بلوچوں کی آبادی قریباً 70 لاکھ اور ایران کے صوبہ سستان بلوچستان میں 15 سے 20 لاکھ بلوچ آباد ہیں۔ اب چونکہ بارڈر کی دونوں سائڈز پہ ایک ہی قوم بستی ہے تو دونوں جانب بسنے والے کئی لوگ آپس میں رشتہ دار بھی ہیں اور ان کے بزنسز بھی دونوں کنٹریز میں چلتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے ڈیلی بیسس پر بارڈر کراس کرنا معمول کی بات ہے۔ اب چونکہ یہ بارڈر کا ایریا ہے تو دنیا کے بہت سارے بارڈرز کی طرح یہاں بھی کئی لوگ ڈرگز، اسلحہ، پٹرول اور ڈیزل کی سمگلنگ میں ملوث رہتے ہیں، تو یوں پھر بارڈر پہ سمگلرز اور سیکورٹی فورسز کے درمیان نوک جھوک دونوں طرف سے چلتی رہتی ہے۔ لیکن بات یہاں سمگلنگ تک محدود نہیں رہتی، کیونکہ ان دونوں صوبوں میں کچھ علیحدگی پسند تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں، جیسا کہ BLA اور BLF پاکستانی فورسز پہ کارروائیوں میں ملوث ہیں اور ان کے کیمپس بارڈر کی دوسری سائڈ سستان بلوچستان میں موجود ہیں۔ ان تنظیموں کے لوگ یہاں پہ کارروائی کر کے بارڈر کی دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں یا پھر وہیں سے ہی کسی ایلیگل ایکٹیویٹی کو آپریٹ کرتے ہیں۔ سیم اسی طرح کچھ تنظیمیں ایران میں بھی مختلف کارروائیاں کرتی ہیں، جیسا کہ جیش العدل وغیرہ، اور ایران کے مطابق یہ لوگ بارڈر کراس کر کے پاکستان آ جاتے ہیں۔ کیونکہ 900 کلومیٹر طویل بارڈر ہے تو ان سمگلرز اور تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنا دونوں کنٹریز کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے پاکستان اور ایران آپس میں انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر کرتے ہیں تاکہ ایسے گروپس کے خلاف کارروائی کی جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کسی کی بھی سرزمین دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہو۔ یوں پھر شیئر کی جانے والی انفارمیشنز کی بنیاد پر کاروائیاں کی جاتی ہیں، اور سم ٹائم انفارمیشن صحیح نہ ہونے یا پھر انکمپلیٹ ہونے کی وجہ سے کسی بھی کنٹری کے لیے ایکشن لینا پاسبل نہیں ہوتا۔ یہیں سے پھر شروع ہوتی ہے بلیم گیم۔ اس بلیم گیم کا کنٹریز کے ریلیشن پہ بھی امپیکٹ پڑتا ہے، جیسا کہ پاکستان کا ماننا ہے کہ BLA اور BLF کے کیمپس ایران کے سستان بلوچستان میں موجود ہیں، اور سارے ثبوت دینے کے باوجود بھی ایران نے ان گروپس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ لیکن ایران نے 16 جنوری کو کوئی بھی انفارمیشن شیئر کیے بغیر پاکستان کے اندر پنجگور کے قریب میزائل فائر کیے، اور کلیم یہ کیا گیا کہ ایران کے اندر کئی حملوں میں مطلوب جیش العدل کے ٹھکانے موجود تھے جنہیں ان میزائل حملوں میں تباہ کیا گیا، جبکہ پاکستانی فارن آفس کا کہنا ہے کہ جیش العدل کا کوئی ٹھکانہ جہاں پہ موجود نہیں تھا۔ اس حملوں میں 2 بچوں کی جانیں گئی ہیں۔ اس حملے کے بعد پاکستان نے بھی جوابی حملہ کیا اور 18 جنوری کی صبح 4 بجے ایران کے بارڈر کے 60 کلومیٹر کے اندر ساراوان کے قریب BLA کے 7 ٹھکانوں کو تباہ کر دیا۔ اس حملے میں پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی نے حصہ لیا
اور اس پورے حملے کے دوران F-16 فائٹرز کی فارمیشن پاک ایران بارڈر پر پیٹرولنگ کرتی رہی۔ اس ایئر سٹرائک میں ملٹیپل راکٹ لانچرز، کلر ڈرونز اور لائٹنگ میونیشنز کا استعمال کیا گیا۔ لائٹنگ میونیشنز ایک ایسا ویپن ہے جو ٹارگٹ کنفرم کرنے کے لیے ٹارگٹ کے ارد گرد گھومتا ہے اور کنفرم ہونے کے بعد اسے ڈسٹرائے کر دیتا ہے۔ اور اس ایئر سٹرائک کو آپریشن مرگ بار سرم چارج یعنی کہ باغیوں کی موت کا نام دیا گیا۔ اگر آپ کو یہ کنٹینٹ اچھا لگا تو اپریشیٹ کرنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔